بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المواقیت۔ کتاب الطہارت کے اندر یہ پہلا باب ہے جو کہ نماز کے اوقات کے حوالے سے ہے۔ مصنف کا سنی اور طرز بڑا ہی عمدہ ہے، جزاہ اللہ عنا احسن الجزاء۔ پہلے فرضیت صلاۃ کو بلا عنوان بیان فرمایا اور اب نماز کے جو اسباب ہیں جو کہ واقع میں مقدم ہیں تو یہاں پہ ان کو کتاب میں بھی مقدم ذکر فرما رہے ہیں۔ فرضیت صلاۃ کا جو سبب ہے وہ وقت ہے، جیسے کہ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے، تو وقت ہوگا تو پھر نماز ہوگی، اگر سبب بھی موجود نہیں تو مسبب متحقق نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض ایسے ممالک جہاں غروب اور طلوع آفتاب کے درمیان کوئی خاصا وقت نہیں بچتا، ادھر سورج غروب ہوا ادھر ہی طلوع ہو گیا، تو ایسی جو جگہ ہیں تو ان کے حق میں عشاء کی نماز ساقط ہے، کیونکہ ان کے اوپر وقت آئے ہی نہیں عشاء کا، تو سبب جو ہے یہ مقدم ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ پہلا باب ہی باب فی المواقیت ہے۔ مواقیت جو ہے یہ میقات کی جمع ہے، وقت مقرر اور جگہ مقرر دونوں کو کہا جاتا ہے۔ حج کے اندر میقات جو ہے وہ مکانی مراد ہوتا ہے، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اللہم وفقنا، اور نمازوں کے اندر جو ہے وہ مواقیت سے مراد مواقیت زمانی، یعنی کہ جو اوقات ہیں وہ مراد ہوتا ہے۔ گو کہ کتاب الصلاۃ میں مواقیت مکانی بھی ہے جیسے کہ مساجد، لیکن ان کو مساجد کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، میقات کے عنوان سے بیان نہیں کیا جاتا۔ بہرحال ان کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، مساجد کا بھی۔ تو یہ ہے باب فی المواقیت۔ اوقات کے حوالے سے یہ کیا ہے؟ باب ہے۔ مصنف کا بڑا عجیب اسلوب ہے کہ پہلے اس نے مطلق اجتماعی طور پہ نمازوں کے اوقات کو بیان فرمایا، پھر ہر ایک وقت کی جو تفصیل ہے دلائل اور اختلاف کے حوالے سے ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اوقاف ذہن بھی ہے اور اقرب الی السنہ بھی ہے، چونکہ ابتدائے اوقات جو تفصیلی تھے جس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت فرمائی، تو اس میں بھی ایسے ہی تھا کہ اکٹھے اوقات ان کو بیان فرمایا گیا ہے، یعنی ایک ہی واقعے میں، گو کہ اس میں 2 دن لگے لیکن وہ حادثہ اور واقعہ کیا تھا؟ ایک تھا۔ تو یہاں پہ مصنف اسی کو اختیار فرما رہے ہیں۔ امامت جبرائیل کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا ہے، اور آگے ایک حدیث ہے، حدیث اعرابی، دونوں کے اندر جو جواب ہے یا جو طریقہ اختیار کیا گیا تعلیم کا وہ عملی طریقہ اختیار کیا گیا، اور یہ اوقاف الذہن ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ لفظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن کردار اور عمل باقی رہ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آپ سابق بھی دیکھ لیں کہ ہمیشہ لوگوں کا جو کردار ہے وہ ذہن میں رہتا ہے، الفاظ نہیں ذہن میں رہتے۔ الفاظ کو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کل ما ہوا یتلفظ فیتلاشا، جو چیز زبان سے نکلتی ہے وہ ختم ہو جاتی۔ تو صوفیاء اور فقہاء اور
اسلاف جو تھے ان کا یہی طرز تھا کہ وہ شاگردوں کو اپنی صحبت میں رکھ کے عملاً ان کو دین سکھاتے تھے۔ آج وہ الفاظ تو کنارہ درکنار، آج کل تو موبائل سے لوگ دین سیکھتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو موبائل میں تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کس چینل سے آدمی بول رہا ہے، کیسا بول رہا ہے، اس کے لیے تو کوئی معیار نہیں ہے نا۔ تو بہرحال اس لیے جہالت جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو عملی طریقہ جو ہے وہ یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ بھی اسی کو سمجھیں، دیکھیں عام طور پہ اساتذہ شراح بھی اجمالاً اوقات صلاۃ کو بیان فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو وقت ہے وہ ظہر کی نماز کا وقت لیتے ہیں، چونکہ حدیث میں بھی جو امامت جبریل کی حدیث ہے اس میں پہلی جو نماز تھی وہ ظہر کو بتایا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں فجر کا بھی ذکر ہے لیکن وہ شاذ ہے، زیادہ یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی۔ حضرت جبریل امین آئے، بیت الحرام کے سامنے مسجد حرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی۔ تو ظہر کا جو وقت ہے یہ کب شروع ہوتا ہے؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ زوال شمس سے شروع ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ زوال سے پہلے بھی وقت ہوتا ہے، لیکن وہ قول شاذ ہے۔ جمعے کا جو وقت ہے اس میں امام احمد اور حضرت اسحاق بن راہوے کی رائے یہ ہے کہ زوال شمس سے پہلے بھی جمعہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ سمجھ آ رہی؟ باقی جمعے کی تقدیم حنفیہ کے یہاں بھی بہتر ہے، اس لیے جمعے میں جلدی کرنی چاہیے، جمعے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ظہر کا وقت ہے، ابتدائی وقت، اور ظہر کا جو اختتامی وقت ہے یہ اختلافی ہے۔ جمہور اور صاحبین کی رائے یہ ہے کہ مثل اول پر، اور امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ مثلین پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مالکیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ وقت مشترک بھی ہے، مثل اول کے بعد کچھ وقت مشترک ہے ظہر اور عصر کا، اور بعض شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ وقت فاصل ہے، یعنی ظہر کے بعد کچھ دیر ایسا ہے جو نہ ظہر کا نہ عصر کا ہے، پھر عصر کا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اقوال ہو گئے ظہر کے اختتامی وقت کے حوالے سے۔ باقی عصر کا پہلا وقت وہی ہے جو ظہر کا آخری وقت ہے، سمجھ آ رہی؟ اندہ اختلاف ائمہ، جو ائمہ کا اختلاف ہے اس کے مطابق، امام صاحب کے یہاں مثلین سے، ان کے یہاں مثل اول سے۔ اور اختتامی وقت جو عصر کا ہے اس میں جمہور کے یہاں الی غروب الشمس ہے، عند غروب الشمس، اور بعض کے یہاں عند الاسفرار بھی ہے ایک قول، سمجھ آ رہی؟ اور ایک قول جو ہے وہ الی اختتام المثلین کا بھی ہے، مثلین جب ختم ہو جائے تو بس عصر کا وقت ختم ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ تو الی انتہاء المثلین، الی اسفرار الشمس، اور پھر الی غروب الشمس۔ پھر مغرب کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے بالاتفاق غروب شمس کے بعد سے۔ اب کتنا وقت ہوتا ہے یہ پھر اختلافی مسئلہ ہے، جمہور کے یہاں غروب شفق تک، سمجھ آ رہی؟ اور مالکیہ اور شوافع کی ایک قول یہ ہے کہ بس 5-7 رکعتیں پڑھنے کا وقت، سمجھ آ رہی؟ یعنی وضو کا وقت، اور وضو کے ساتھ 5-4 رکعتیں جب آدمی پڑھ لے تو اتنا وقت ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں۔ اور دوسرا قول ان کا مثل جمہور کے ہے الی غروب شفق۔ اب شفق میں پھر اختلاف ہے، وہ سرخی ہے یا سفیدی؟ امام صاحب کے سفیدی ہے جو بعد سرخی ہوتی ہے، اور صاحبین اور جمہور کے یہاں وہ سرخی ہے۔ چونکہ لغات کا اختلاف ہے اس لیے مصداق میں بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تو گویا کہ امام صاحب کے یہاں ذرا زیادہ وقت ہے، تقریباً 1.25 گھنٹے کے قریب بن جائے گا، 1 گھنٹہ 20 منٹ،
اور ان کے یہاں تقریباً 1 گھنٹہ، سمجھ آ رہی، اتنا تقریباً کچھ زائد بنے گا۔ تو یہ ہو گیا الا انتہائے مغرب کا اندر اختلاف۔ عشاء کا جو وقت ہے وہ بھی آخری وقت کس کا ہے؟ مغرب کا، اور آخری وقت جو عشاء کا یہ پھر اختلافی ہے۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں اس کو، طلوع شمس، یعنی صبح صادق، طلوع صبح صادق کے وقت، سمجھ آ رہی، کیا صبح صادق تک اس کا وقت بنتا ہے عشاء کا۔ اور شوافع اور مالکیہ کے ہاں اس کا جو وقت ہے وہ ایک قول کے مطابق الی نصف اللیل ہے، اور دوسرا قول ان کا جو راجح ہے کہ الی نصف اللیل وقت جواز ہے اور وقت استحباب ہے، اور الی طلوع صبح صادق یہ وقت جواز ہے۔ اور ابو سعید کا قول ہے ایک رحمہ اللہ کا، وہ کہتا ہے کہ نصف اللیل تک عشاء کا وقت، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ باقی فجر کے وقت کی طرف آئیں تو ابتدا اس کی ہوتی ہے طلوع صبح صادق سے، سمجھ آ رہی، اور انتہا اس کی پھر اختلافی ہے۔ ہمارے ہاں اور جمہور کے ہاں الی طلوع شمس ہے، طلوع شمس تک، اور بعض کے ہاں اس کی جو انتہا ہے وہ ہوتی ہے الی تبیین الاسفار، اسفار روشنی جب ہو جائے تو اس وقت تک ہے۔ اور ایک قول شوافی وغیرہ کا یہ بھی ہے کہ الی الاسفار الی الاسفار جو ہے وہ وقت استحباب ہے، اور الی طلوع شمس یہ وقت جواز ہے۔ تو یہ تو اجمالی اور اختلافی اوقات جو تھے عند العلماء اور فقہاء، ان کا بیان تھا کہ کیا تفصیل ہے۔ باقی جہاں جہاں اختلاف آیا ہے تو انشاءاللہ ان سارے اختلافات کو آگے ہر موقع پہ ان کے وقت آ رہے ہیں، بھی ظہر کا آخری وقت کیا ہونا چاہیے، مغرب کا آخری وقت کیا ہونا چاہیے، عشاء کا آخری وقت کیا ہونا چاہیے، فجر کا آخری وقت کیا ہونا چاہیے، تو یہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اجمالاً مذاہب آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں، جہاں پر جس مذہب کی دلیل ہوگی حدیث میں اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ مصنف نے امامت جبریل کے واقعے کو لیا ہے، اور امام نسائی اور امام بخاری نے لیلۃ الاسراء کا جو واقعہ ہے اس کو لیا ہے نمازوں کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ واقعہ یہاں پر مفصل آ رہا ہے۔ دیکھیے ذرا پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حدیث نمبر 393۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے حضرت جبریل نے بیت اللہ کے پاس 2 دفعہ نماز پڑھائی۔ امامت المفضول یہ جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی، جہاں سے اس کا اس بات ہے۔ حضرت جبریل مفضول تھے تو گو کے خلاف اولا ہے، لیکن عند ضرورت یہ جائز ہے۔ اس لیے فاسق کی جو امامت ہے، حتیٰ کہ مبتدع کی جو امامت ہے، جو کہ مبتدع فی العقیدہ نہ ہو، تو عند ضرورت اس کی امامت بھی درست ہے۔ اگر کوئی اور امام میسر نہ ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اکیلا پڑھنے سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے قریب 2 دفعہ نماز پڑھائی، مرتین یعنی یومین، 2 دن نماز پڑھائی، سمجھ آ رہی؟ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی جگہ سے غلطی لگتی ہے۔ اب الطلاق مرتان سے منکرین حدیث نے کہا طلاق ہے ہی 2 ہیں، کیونکہ مرتن بعد مرتن، بس 2 دفعہ، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ مرتین ہے لیکن مراد یومین ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مرتین سے تعداد کو نہیں بیان کیا جاتا، صرف تعداد کی بیان مقصود نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات کیفیت کا بیان بھی ہوتا ہے۔ یعنی مرتین یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتن بعد مرتن ہے، سمجھ آ رہی؟ دفعتن نہیں ہے کہ 2 اکٹھی دے دو، نہیں، بلکہ آگے پیچھے کر کے دو، تو اس سے تو مقصود کیفیت کا بیان ہے۔
نہ یہ ہے کہ وہ اطلاق عین دو، کیونکہ ورنہ تو تعبیر ہوتی ہے اطلاق سنتانی، طلاق دو ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی اس میں ایک اختلافی مسئلہ چلے ساتھ ساتھ لے لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اصول حدیث کے حوالے سے، کہ امامت المتنفل للمفترض کا جو حکم ہے وہ کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مذاہب اس کے اندر یہ ہیں کہ حنابلہ کے ہاں اور شوافی کے ہاں جائز ہے، احناف اور مالکیہ کے ہاں جائز نہیں۔ تو اب ظاہراً یہ دلیل کس کی ہے؟ حنابلہ اور شوافی کی، کہ دیکھو جبریل امین کی تو نفل نماز ہوگی کیونکہ ان کے حق میں تو فرض ہوئی نہیں نماز۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اس حدیث میں امامت جبریل کے اندر اختلاف اور احتمال ہے، خود کرائی یا اشارہ کیا، سمجھ آئی؟ جبریل نے مجھے بیت اللہ کے پاس 2 دفعہ جو ہے نا وہ امامت کروائی۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے نماز کا طریقہ بتلایا کہ نماز ایسے ایسے پڑھنی ہے، تو خود انہوں نے کرائی نہیں بتایا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کرائی بھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا بھی آپ نے کرانی ہے تو ان کے حق میں بھی فرض ہوگی، تو مفترض کی مفترض کے پیچھے۔ تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرض نہیں ہے نماز، کیونکہ ابھی تک تو تعلیم جاری ہے، ابھی تو عمل شروع ہی نہیں ہوا۔ دوران تعلیم تو کیا ہوتا ہے؟ جب حکم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو عمل نہیں ہوتا، عمل تو ہوتا ہے چیز کے وجود میں آنے کے بعد، ابھی تو وجود ہوئے ہی نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لہٰذا اس لیے یہاں پہ یہ اشکال واقع نہیں ہوتا کہ یہ تو مفترض کی کس کے پیچھے ہے؟ متنفل کے پیچھے۔ اور ایک اور آسان جواب یہ ہے کہ فرشتے تو احکام شرع سے ہی مستثنا، چاہے وہ احکام شرع نفلی ہو یا فرضی ہو، ان کے ساتھ حکم کا تعلق ہی نہیں، وہ سمجھ آ رہی؟ جو شریعت ہے اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ، ان کی اپنی شریعت ہے، تو اس لحاظ سے اگر انہوں نے پڑھی ہے تو وہ اپنی شریعت کے حوالے سے انہوں نے پڑھی ہے، ہمارا جو احکام ہے یہ ان پہ نہیں لاگو کر سکتے ہم ان پر۔ دیکھو نا، عل و حرمت تعلق انسان کے ساتھ ہے نا، اب کتا وہ تو حلال بھی چیز کھا رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، اس کے لیے تو دونوں حلال ہیں، تو یہ چیز ہوگی۔ واللہ عالم۔ فصلی بالظہر، تو ابتدا مجھ سے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ سورج ڈال چکا تھا، وکانت قدر الشراق، اور یہ سورج تسمے کے برابر ہو چکا تھا۔ حجاز کے اندر اللہ میں لے جائے تو وہاں پہ بعض جگہ ایسی ہے جہاں پہ عین زوال شمس کے وقت سورج، وقوف شمس کے وقت جو ہوتا ہے نا، وہ سورج کا سایہ یعنی انسانی سایہ ہوتا ہی نہیں، چونکہ بالکل انسان کے اوپر سورج ہے نا، چونکہ پوری دنیا کا جو درمیان ہے وہ تو بیت اللہ ہے اور مکہ ہے، تو اب اس دوران جب سورج اوپر آئے گا تو نیچے سایہ بچتے ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ وہاں حقیقتاً سورج جو ہے وہ زمین کے درمیان میں ہے، سمجھ آئے؟ تو جب ایسے اوپر سے بلب پڑے گا، سورج پڑے گا تو سائے کی جگہ بچے گی نہیں، سایہ تو تب ہو جب سورج تھوڑا ہٹ کر ہو۔ تو قدر شراء کا پھر کیا مطلب ہے؟ اور یہ اصل میں کنایا ہے زوال شمس سے، تو اگر تو سورج کا سایہ وہاں پہ ہے ہی نہیں تو قدر شراق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس میں سایہ آ گیا انسانی، سمجھ آ رہی؟ اور سایہ کس طرف ہوگا؟ اب مشرق کی طرف ہوگا، کیونکہ جب ابتدا سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف، اور جب یہ غروب ہو رہا ہوتا ہے یا زوال شمس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ سایہ جا رہا ہوتا ہے مشرق کی طرف۔ تو قدر شراق تسمے کے برابر، یعنی بالکل تھوڑا سا ہو گیا، کچھ نہ کچھ ہو گیا، یعنی نہیں تھا آ گیا، یا تھا لیکن اس میں کچھ اضافہ ہو گیا، کانت قدر الشراق، شراق ویسے تسمے کو کہتے ہیں۔ وصلی بالاسرا، اور مجھے اثر کی نماز پڑھائی، نکان ذلو مثلا، جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ وصلی بالمغرب، اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی، نافطر الصائم، جب کہ اس روزے دار نے کیا کر لیا؟ افطار کر لیا، حین افطر الصائم۔ تو جو ہے
آگے پھر آ رہا ہے وصلی بالمغرب حین افطر الصائم، نظر آ رہا ہے ایک اگلی لائن میں. تو دونوں دن اس وقت مغرب پڑھائے جب روزے دار نے افطار کر لیا. یہ دلیل ہے ابھی آپ کو بتلایا ہے شوافع کی اور مالکیہ کی فی قولن کہ مغرب کا وقت بس تھوڑا سا ہوتا ہے جس میں آدمی 4-5 رکعتیں پڑھ لے، بس یہ رکعت ہے طہارت کر کے 4-5 رکعتیں 3-5-7 رکعتیں پڑھ لے جو مغرب کی رکعتیں ہیں بس. دیکھو یہاں پہ یہی وقت بتایا گیا، دونوں ٹائم ایک ہی ٹائم ہے. لیکن یہ قول ان کا بھی مرجوع ہے کیونکہ پھر روایت ہے. دوسرا قول ان کا جمہور کے مطابق ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ وقت المغرب ما لم یسقط فور الشفق، کہ مغرب کا وقت اس وقت تک ہوتا ہے جب تک شفق نہ آئے، مطلب لمبا ہوتا ہے. تو وہ روایت اس روایت پہ راجح ہے. آپ کی توجہ کیوں راجح ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ بعد کی حدیث ہے، یہ پہلے کی حدیث ہے چونکہ یہ تو امام جبریل ابتدائی زمانے کی حدیث ہے. ایک تو یہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ روایت سنداً قوی ہے بنسبت اس کے، سمجھ آ رہی. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ از قبیلے کیا کہتے اس کو عقل کے ہے، وہ اکثر کے ہے اور عقل اکثر کی نفی نہیں کرتا. آپ کو بات سمجھ آ رہی. ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہ وقت استحباب کا بیان ہے، وقت وجوب کا بیان نہیں کہ یہی وقت ہے اور وقت نہیں ہے. آ رہی توجہ. وصلی بالعشاء، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی نہ غاب شب، جب شب غائب ہو چکا. وصلی بالفجر، اور فجر کی نماز مجھے پڑھائی جب کہ کھانا پینا حرام ہو گیا تھا روزے دار پر، یعنی طلوع صبح صادق کے بعد. فلما کان الغد، جب کل کا دن ہوا تو مجھے زور پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا. پیچھے تھا اثر پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا. توجہ ہے ادھر زور پڑھائی. تو یہ دلیل ہے ان کی جو کہتے ہیں وقت مشترک کے. کون کہتے ہیں؟ مالک رحمہ، جزاک اللہ. حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے ہے، ان کا استقرار اس پر ہے. فیض الباری میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ وقت مشترک ہے. سمجھ آ رہی زور اثر کا. بہرحال جمہور اس کے قائل نہیں ہے، سمجھ آ رہی. اور جمہور کے قائل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آگے ایک روایت آ رہی ہے حدیث نمبر 396، اس کے اندر ہر ایک نماز کے وقت کے اختتام پر دوسرے نماز کے وقت کی ابتدا کو ذکر کیا گیا ہے. تو وہ اشتراک کی نفی کر رہا ہے. بے زور کا وقت ہے جب تک اثر کا نہ ہو، تو جب اثر ہوا تو زور ختم ہو گیا، تو اشتراک کی تو نفی ہو گئی ہے نا. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی. تو اصل میں یہ جمع بین الادلہ کے لیے قول اور یہ تعویل کی گئی ہے. سمجھ آ رہی. کچھ اقوال از قبیل تعویل اور تطبیق ہوتے ہیں، تیقن اور تثبت کے لیے نہیں ہوتے، تثبیت کے لیے کہ یہی ہے. وہ جمع بین الادلہ کے لیے ہوتا ہے. اب دیکھیں ذرا، اب یہاں پہ جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ مجھے عصر کی نماز پڑھائی یعنی شروع کی، مثل اول پر عصر کی نماز پڑھانی شروع کی پہلے، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ مثل اول پر زور کی نماز آپ مجھے پڑھا چکے تھے. تو تطبیق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی یہ اب جس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے عصر کی نماز پڑھا چکے تھے جب ہر چیز کا ایک سایہ ہو چکا تھا. اور عصر کی نماز کب پڑھائی؟ جب سایہ اول ایک چیز کا جو مثل اول تھا وہ ہو چکا تھا، اب عصر پڑھائی. ایک ہر چیز کا سایہ مثل ہو چکا تھا تو عصر پڑھائی، ہو چکا تھا تو پڑھائی، اور ہو چکا تھا تو زور پڑھا چکے تھے، لہذا اشتراک کی کیا ہو گئی؟ نفی ہوگی. آ رہی بات میں. وصلی بالعصر، عصر کی مجھے پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا. اور مغرب پڑھائی جب روزے دار نے افطار کر لیا. اور عشاء پڑھائی ثلث اللیل تک. اور فجر پڑھائی اور پھر اسفار کیا. پھر میری طرف متوجہ اور کہا محمد، نام لے کے خطاب کیا، یا محمد. حالانکہ قرآن پاک میں منع ہے لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعض، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا صحابہ نے خطاب یا رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے، یا محمد کے ساتھ نہیں کیا. تو اب انہوں نے کیا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یا تو وہ احکام شرع کے مکلف نہیں، یا یہ ہے کہ یہ نہیں بات کی لا تجعلوا علیہ. سمجھ آ رہی؟
یا اصل نہیں کی وجہ بے ادبی کا احتمال ہے، اور فرشتوں سے وہ متوقع نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ بعض نے کہا کہ محمد سے مراد وصفی معنی ہے، سمجھ آ رہی کہ بہرحال اچھا جی، یا بیان جواز ہے، نام لے کے پکارنا تو جائز تو ہے نا، اور بعض اوقات بڑے کا نام لینا بھی ہے تو جائز نا، آپ نام لے سکتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فقال یا محمد، فرمایا اے محمد، تو آپ بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ علماء کے نام ادب سے لینے ہیں، یہ مہربانی کرنی ہے آپ، کم از کم جو اکابرین علماء ہیں، اسلاف ہوں یا اکابرین ہوں، سمجھ آ رہے، ان کو نام کو القاب کے ساتھ ذکر کرنا یا ان کے لیے دعا کرنا یہ لازم ہے۔ والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، یہ انبیاء کا وقت ہے جو آپ سے پہلے تھے، تو ٹوٹل تو نہیں تھا کیونکہ اشاعت ان کے حق میں واجب نہیں تھی، تو عشاء کے علاوہ ھذا وقت الانبیاء، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوقات ہیں نبیوں کی نماز کے، بلا اس کے کہ وہ کس نماز کی کون سی نماز پڑھ رہے، نبی ان اوقات میں نماز پڑھتے تھے، کون سی پڑھتے تھے اس کو چھوڑو، آ رہی سمجھ؟ اب عشاء کی استثناء کی ضرورت نہیں ہے۔ والوقت، اور وقت اصل وہ ہے جو ان دو وقتوں کے درمیان ہے، تو ابتدا انتہا بتائی اور فرمایا کہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ درمیان والا، کیونکہ خیر الامور اوسطها، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال کچھ تعلیم ہوگی عملی اور کچھ کیا ہوگی قولی ہوگی جی، چلیں جی آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي وحدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره۔ اچھا جی، یہ دوسری حدیث ہے اور یہ بھی حدیث امامت جبریل کے حوالے سے ہی ہے، دیکھیں ذرا اس کا ترجمہ۔ واقعہ ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، عصر کو انہوں نے کچھ مؤخر کر دیا، زیادہ نہیں کچھ۔ عروہ ابن زبیر نے کہا کہ حضرت جبریل امین نے تو نبی علیہ السلام کو نماز کے وقت کی خبر دی تھی، آپ کو پتہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مطلب اشارہ کیا کہ عصر لیٹ نہیں کرنی۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا عالم ما تقول، جو کہہ رہے ہیں ان کی اس بات کی ذرا وضاحت کریں، کچھ سند بیان کریں، خبر دیں۔ عالم ما تقول، علم ما تقول بھی پڑھا گیا ہے کہ جو کہہ رہے ہو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو، کہ جبریل امین نے نماز پڑھائی نبی علیہ السلام کو اور خبر دی، کہتے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس حدیث کا پتہ نہ ہو، لیکن یہ احتمال ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا آدمی، سمجھ آ رہی، کہ جس کے بارے میں حضرت انس کہتے تھے کہ میں نے اس جیسا نوجوان نہیں دیکھا جس کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز کے زیادہ مشابہ ہو، اس کو نہ پتہ ہو، اور یہ تو پھر یعنی بنیادی حدیثوں میں سے ہے۔ تو بہرحال یہی ہے عالم ما تقول، جو آپ کہہ رہے ہو ذرا اس کی خبر دو، پوری بات کرو۔ تو عروہ نے کہا میں نے بشیر ابن ابی مسعود سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے ابو مسعود انصاری سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ واہ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جبریل اترے اور انہوں نے مجھے نماز کے وقت کی خبر دی، میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، آپ اپنی انگلیوں سے 5 نمازوں کو گن رہے تھے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرأیت رسول اللہ، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ صلی الظہر، کہ وہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ عمل بھی ویسے جیسے سیکھا ہے، جیسے سیکھا ویسے ہی کیا ہے عمل، اللہ کرے ہمارا بھی ایسے ہی ہو جائے، سمجھ آ رہی۔ مدرسے کی 4 دیواری میں تو چلو ٹھیک ہے، بزرگ ہے، میں بھی آپ کے سامنے بزرگ ہوں، لیکن مدرسے سے باہر کیا حالت ہے، کمرے میں اور گھر میں کیا حالت ہے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا، اب یہاں پہ دیکھیں صلی تو ماؤ صلی تو ماؤ صلی تو ماؤ،
پانچوں نمازوں کا ذکر ہے۔ یحسبو کا فاعل نبی علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، عروہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں۔ فرائیت رسول اللہ، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی جب سورج ڈال چکا تھا، اور بہت دفعہ آپ مؤخر بھی کرتے جب کہ سخت گرمی ہوتی۔ کس کی دلیل؟ احناف کی، کہ گرمیوں کے اندر ابراد ہے، سمجھ آ رہی، ہر وقت جلدی نہیں، جس طرح کہ جمہور کی رائے ہے، سمجھ آ رہی، جائز تو ہے لیکن گرمیوں میں کچھ ٹھنڈک تاخیر ہونی چاہیے۔ ورائیت، اور میں نے دیکھا آپ کو عصر نماز پڑھے تھے، سورج بلند تھا، صاف تھا، پہلے اس کی کہ اس میں زردی آئے، پس آدمی نماز پڑھ کے واپس ہوتا، پس وہ ذوالحلیفہ آ جاتا سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ ذوالحلیفہ مدینہ کے قریب، وہ جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے ذوالحلیفہ، تو وہاں آ جاتا، سمجھ آ رہی، یعنی اتنا وقت ہوتا۔ یہ بات آگے آ رہی ہے، یہاں پہ صرف توجہ کر اتنی ذہن میں رکھے بات کہ صرف واپسی کا ذکر ہے، جانے آنے دونوں کا ذکر نہیں ہے۔ آگے ایک روایت آ رہی ہے جہاں پہ جانے کا بھی ذکر ہے، آنے کا بھی ذکر ہے، یعنی اتنا وقت ہوتا، وہ وہاں پہ جواب دیتے ہیں۔ ویسل المغرب، اور مغرب نماز پڑھتے جب سورج غروب ہو چکا ہوتا، عشاء پڑھتے جب کہ افق کے اندر سیاہی آ چکی ہوتی، ورب مؤخر، اب بہت دفعہ اس کو مؤخر بھی کرتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے، ٹھیک ہو گیا۔ اور صبح کی نماز ایک دفعہ پڑھتے اندھیرے میں، پھر کبھی دوسری دفعہ پڑھتے تو اسفر اب یا اسفار بھی کرتے، ثم کان صلاۃ، پھر آپ کی نماز بعد ذالک، اس کے بعد تغلیس میں تھی یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، ولم یعود، اور آپ نہیں لوٹے اس طرف کہ آپ اسفار کرتے، یعنی عموماً آپ اسفار میں نہ پڑھتے اینڈ میں، بلکہ تغلیس میں پڑھتے، لیکن یہ ہمارے مخالف نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابتدا غلس میں کرتے، سمجھ آ رہی، اور انتہا اسفار میں ہوتی، یہ بھی ہمارے یہاں قول ہے، سمجھ آ رہی۔ ثم کنات بعد، اور پھر وہاں پہ عذر بھی تھا چونکہ عورتیں بھی پڑھتی تھی نماز، تو اس لحاظ سے بھی آپ غلس میں پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتے۔ قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں رواہ الحدیث، نقل کے اس حدیث کو زوری سے، معمر نے بھی، پیچھے اگر توجہ کرے، پیچھے کون شاگرد ہے زوری کا؟ اسامہ ہے نا، یہاں پہ کون ہے؟ زوری سے معمر، مالک، ابن عیینہ، شعیب بن ابی حمزہ، لیث، سعد، سب نے نقل کی ہے۔ انہوں نے وقت وہ ذکر نہیں کیے جس کے اندر آپ نے نماز پڑھی ہے۔ توجہ کریں، یہاں پہ دیکھیں، ایک ہے مجمل روایت، نماز پڑھی، اور ایک یہ ہے کہ پھر اس کی تفصیل کہ کب پڑھی۔ امام بخاری نے اس روایت کو نہیں لیا امامتی جبریل کی حدیث کو، کیونکہ اصل میں اس میں یہی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کئی روات تفصیلی واقعے کو نہیں بیان کرتے، صرف اتنا بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھی بس، تو چونکہ اس میں اس لحاظ سے اضطراب ہے تو امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ ولم یفسر، انہوں نے اس وقت کی تفسیر نہیں کی۔ وکذالک، اور اسی طرح نقل کیا ہشام بن عروہ اور ربیع بن ابی مرزوق نے ان عروہ سے، جس طرح کہ معمر اور اس کے صاحب نقل کرے۔ معمر کا بھی روایت ذکر کی ہے نا، اور زہری کی شاگرد معمر، تو جس طرح معمر نقل کر رہے ہیں اور بھی نقل کر رہے ہیں، لیکن حبیب نے جب نقل کیا تو انہوں نے بشیر کے واسطے کو نہیں ذکر کیا، لم یذکر بشیر، سمیت بشیر ابن مسعود، یہ حوالہ بیچ میں بشیر کا نہیں آیا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ روایت جیسے پیچھے ذکر کی گئی ہے نا، یہ روایت کس کی تھی؟ ابو مسعود انصاری کی روایت ہے نا، سمجھ آ رہی؟ تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ وہب بن کیسان نے جابر بن عبداللہ سے اور نبی علیہ السلام سے بھی انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، سمجھ آ رہی، مغرب کے وقت کو نقل کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کے پاس جبرائیل امین آئے مغرب کے لیے جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا، یعنی من الغد وقتاً واحداً۔ تو جابر سے جو روایت ہے امامت جبریل کی، وہاں پہ مغرب کا دونوں دن کا وقت ایک ہی ہے، اور یہاں پہ تھوڑا فرق ہے نا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں اس طرح حضرت ابو ہریرہ سے بھی نقل کیا گیا نبی علیہ السلام سے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ آپ نے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے مغرب کی نماز پڑھائی، یعنی اگلے دن بھی ایک ہی وقت، تو گویا کہ اور جو صحابہ کی روایات ہیں ان میں مغرب
کا ایک ہی وقت بتایا گیا دونوں دن کا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن العاص سے بھی نقل کیا گیا جو کہ حدیث حسان ابن عطیہ ان ابن شعیب نبی ان جدی ان نبی کے واسطے سے ہے، اس کے اندر بھی وقت واحدن ہے۔ تو بہرحال مغرب عشاء کا ایک وقت ہے کئی روایات میں، اور بعض میں دونوں کے اندر کیا ہے فرق ہے۔ جی چلے آگے چلیں۔ قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا بدر بن عثمان۔ اچھا جی، یہ روایت دیکھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی کہ ایک سائل نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، لم يرد علیہ شیء حتی امر بلال، یہاں تک کہ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، یعنی آپ نے اس کو کہا کہ 2 دن ادھر ہی رہو۔ حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے زور کی نماز پڑھا، فجر کی نماز پڑھا نبی علیہ السلام نے جب سورج نکل چکا تھا، فجر انشقہ پھوٹ چکی تھی، فصلی اور نماز پڑھی جب کہ آدمی نہیں پہچانتا تھا اپنے ساتھی کے چہرے کو، یعنی غلس میں، یا یہ ہے کہ راوی نے یہ کہا کہ آدمی اپنے صاحب کو نہیں پہچانتا تھا، من الی جنبہ۔ پھر حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے زور کی اقامت کروائی جب سورج ڈال چکا تھا، یہاں تک کہ کہنے والا کہہ رہا تھا انتصف النہار، یعنی انتصف النہار بھی دن آدھا ہو بھی گیا کہ نہیں ہوا، سمجھ آ رہی؟ یا قائل یہ کہہ رہا تھا کہ انتصف النہار بھی دن آدھا ہو چکا ہے، جیسے استفہام بناؤ یا نہ بناؤ سب ٹھیک ہے، یعنی کوئی کہہ رہا تھا کہ دن آدھا ہو چکا ہے تو اس وقت آپ نے پڑھائی، وہ عالم، اور آپ کو پتہ بھی تھا ہو چکا ہے، آپ نے اس وقت پڑھائی۔ یا قائل یہ کہتا ہے کہ دن آدھا ہوا بھی ہے کہ نہیں، یعنی شک ہوتا ہے لیکن آپ نے پڑھا دی کیونکہ آپ کو پتہ تھا، تو اصل تو مدار وقت پر ہے نا، لوگوں کے علم پر نہیں، وقت پر ہے، جب وقت ہو گیا امام کو پتہ ہے تو نماز پڑھا دے۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا عصر کی نماز کی، انہوں نے اقامت کی، سورج صاف بلند تھا، اور حکم دیا بلال کو مغرب کی نماز کی اقامت کی جب کہ سورج غائب ہو چکا تھا، حضرت بلال کو حکم دیا عشاء کی کرائی جب شفق غائب ہو چکا تھا۔ جب کل ہوئی فجر کی نماز پڑھائی اور منصرف واپس ہوئے تو ہم نے کہا آیا سورج طلوع ہو چکا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا کیا کہتے ہیں اس کو، اطلعت الشمس، آیا سورج طلوع ہو چکا ہے، یعنی واقعتاً طلوع ہو چکا ہے، اطلعت الشمس، یعنی یہ جو استفہام ہے بطور سوال کے نہیں ہے، بطور تقریر کے ہے، یعنی سورج واقعتاً طلوع ہو چکا ہے، یعنی اتنا اسفار میں پڑھائی، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، فقام زور، اپا صاحب نے زور کی پڑھائی اس عصر کے وقت میں، الذی کان قبل، جو اس سے پہلے وقت تھا، یعنی زور آپ نے گویا کہ مثل اول میں جا کے پڑھائی، اور عصر پڑھائی سورج کے اندر اسفرار آ چکا تھا، او قال، یا کہنے والے نے کہا امسا، کہ شام ہو چکی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وصل مغرب، مغرب کی پڑھائی قبل ان یغیب الشفق، وصل عشاء الی ثلث اللیل تک پڑھائی جو کہ وقت استحباب ہے۔ کائن السائل، نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا کدھر گیا ہے؟ وقت باب نازن، وقت راجے، وقت بلا کراہت، وہ ہے جو ان کے درمیان ہے، یہ وقت جواز ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں سلیمان بن موسیٰ نے بھی عطا سے اور ان جابر سے مغرب کے اندر بھی اس طرح نقل کیا ہے، مثل ھذا، جس طرح کہ یہاں پہ ہے، قبل ان یغیب الشفق، سمجھ آ رہی؟ یہ روایت ابو موسیٰ اشعری کی تھی نا، اور وہ جابر کی تھی، تو گویا کہ توجہ کرے، عطا نے جب جابر سے نقل کیا تو قبل ان یغیب الشفق مغرب پڑھائی، پیچھے جو روایت تھی جابر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں پہ وہب ابن کیسان نقل کر رہے ہیں، وہاں پہ مغرب دونوں دن ایک وقت میں پڑھائی، اور جبریل امین نے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو گویا کہ یہ 2 روایتیں، جبریل امین کے وقت میں ایک ہی وقت میں پڑھائی، اور جب نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں تو آپ نے الگ الگ پڑھائی۔ ثم پھر آپ نے عشاء کی پڑھائی، تو بعض نے کہا بعضهم الی ثلث اللیل، بعض نے کہا راویوں نے ثلث اللیل تک، بعض نے کہا نہیں نصف اللیل تک پڑھائی۔ ابن بریدہ نے اپنے والد سے نبی علیہ السلام سے بھی اسی طرح عشاء کے حوالے سے یا مغرب کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھائی ہے۔ جی چلے جی آگے چلیں، باب فی وقت صلاۃ اگلی روایت رہتے نہیں ہیں۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن قتادة انه سمع ابا ايوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء الى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس۔
اچھا جی، یہ جو روایت ہے یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی نبی الاسلام سے. انہوں نے فرمایا نبی الاسلام نے کہ زور کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کا حاضر نہ ہو. تو یہ اشتراک اور فاصلے کی نفی ہو رہی ہے. عصر کا وقت جب تک اسفرار شمس نہ آئے، مغرب کا جب تک فور شمس ختم نہ ہو جائے. سمجھ آ رہی؟ فور شفق، شفق تو شفق کوئی کہتے ہیں سفیدی یا سرخی. فور کا معنی ابتدائی شفق کہہ لیں یا بقیہ شفق کہہ لیں، دونوں مراد ہو سکتی ہے. یعنی شفق غائب نہ ہو جائے، مکمل شفق. سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، فور بقیہ کا معنی کر لیں، شفق کا جو بقیہ بند یعنی پورا شفق ختم نہ ہو جائے. اور عشاء کا وقت نصف لیل تک ہے، اور مغرب کا فجر کا وقت جب تک سورج طلوع نہ ہو. جی چلے آگے چلے. باب فی وقت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکیف کان. اچھا جی، باب فی وقت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکیف کان یصلی. نبی علیہ السلام کی نماز کی جو اوقات ہیں، جو عام طور پہ نبی علیہ السلام نماز خود پڑھا کرتے تھے، وکیف کان یصلی، اور کس طریقے سے آپ ان نمازوں کو اوقات میں پڑھا کرتے تھے. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پہلے یہ تھا کہ جو آپ نے کسی کو تعلیم دی، اور ایک یہ ہے کہ آپ خود کیسے پڑھتے تھے. یہاں پہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا جی، توجہ کرے پہلی روایت کی طرف. ہم نے جابر سے سوال کیا نماز رضی اللہ عنہ نماز نبی علیہ السلام کی نماز کے وقت کے بارے میں. تو جابر کہتے ہیں آپ زور کی نماز پڑھتے تھے بالحاجرہ، سخت گرمی میں، والعصر، اور عصر کی اس حال میں کہ سورج بالکل حیہ زندہ ہوتا تھا، یعنی اپنی تیزی اور سرخ سفیدی پر باقی ہوتا تھا. حیتن، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، اس کا رنگ بالکل صاف ہوتا تھا. اور مغرب کی جب سورج غروب ہو جاتا اور عشاء کی جب زیادہ ہو جاتے لوگ تو اجلا، تو جلدی پڑھ لیتے، جب کم ہوتے تو آپ کچھ مؤخر کرتے اور صبح کی اندھیرے میں پڑھتے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ نبی علیہ السلام کی نماز کے اوقات کے حوالے سے تفصیل ہے. مقصود مصنف تائید لمذہب الجمہوری ہے. حنفیہ کے ہاں یہ اوقات بیان جواز کے ہیں، علی الاطلاق یہ اوقات استحباب نہیں ہیں. سمجھ آ رہی؟ لیکن چونکہ مصنف تو جمہور کے ساتھ ہے، اس لیے اس نے وہ روایت ذکر کی ہے اس عنوان کے تحت، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مطلقاً زور جلدی ہے، عصر بھی جلدی ہے، اور مغرب بھی جو ہے وہ کیا تھی، غربت الشمس. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں ہاں، اور فجر جو تھی اندھیرے میں تھی. جی چلے آگے چلیں. اگلی جو روایت ہے اس کا ترجمہ دیکھیں. حضرت ابو برزہ سے روایت رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام زور پڑھتے جب سورج ڈال جاتا، عصر پڑھتے اور ایک ہم میں سے مدینہ کے کنارے تک جاتا اور واپس بھی آ جاتا، سورج ابھی تک صاف ستھرا ہوتا. سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیں ادھر اقصی مدینہ تک جانا بھی آنا بھی ذکر ہے، تو یہ تو بہت وقت بن جائے گا. سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو حناف کے خلاف ہے، مطلب وقت استحباب کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں عصر اور مغرب کے درمیان وقت تھوڑا ہونا چاہیے بنسبت زور اور عصر کے وقت کا. اور ہماری ایک دلیل وہ ہے، وہ حدیث اجیر، جس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی مزدور لیتا ہے فجر سے زور تک، زور سے عصر، عصر سے مغرب. یاد ہے نا، کہیں پڑھی ہوگی آپ نے. تو جو عصر سے مغرب ہے اس کی محنت تھوڑی ہے لیکن تنخواہ زیادہ ہے، برابر ہے باقیوں کے. سمجھ آ رہی؟ ذہن میں ہے نا. تو وہ اشکال کرتے ہیں ابھی ہمارا عمل زیادہ تھا، ہماری اجرت تھوڑی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا حق تو پورا ملا ہے نا، میں نے اس کو زیادہ دیا تو میری مرضی. تو آپ نے فرمایا میری امت کی مثال بھی اس مزدور کے جو عصر سے مغرب تک کام کرتا ہے، تو وقت تھوڑا ہے، کام تھوڑا ہے. تو پتہ چلا کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت تھوڑا ہے بنسبت مغرب اور عصر کے وقت کے، زور اور عصر کے درمیانی وقت کے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو یہ ہو گیا. تو اب یہاں پہ یہ تعارض ہے، ادھر جانے آنے دونوں کا ذکر ہے، تو وقت استحباب میں یہ احناف کے خلاف ہے. تو ایک جواب تو ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ واؤ جو ہے یہ حالیہ ہے. سمجھ آ رہی؟ دوسرا جواب یہ کہ یہ یرجع یذهب کی تفسیر ہے، واؤ بیانیہ ہے. چلا جاتا، یعنی چلا جانے کا مطلب واپس چلا جاتا. یرجع، اور دور سے لوگ آتے ہیں نا تو وہ واپس چلا جاتا. یرجع یذهب کی تفسیر ہے یا حالیہ ہے، جاتا اس حال میں کہ وہ لوٹ رہا ہوتا تھا. تو
تو سورج حیا ہوتا تھا، یعنی اس طرح وہ واپس ہو جاتا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ ادھر جاتا بھی پھر آتا بھی سورج ویسے ہی حیا ہے، تو یہ تو پھر بہت وقت لگ جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اور مزید یہ ہے کہ یہ ویسے بھی روایت اپنی جگہ پہ مبہم ہے، مجمل ہے، اجمال ہے اس کے اندر کہ بھئی جانا عکس مدینہ بھی تو کہیں ہو سکتے ہیں نا، مدینہ اس وقت کوئی بڑا تو تھا نہیں کہ وہ بہت ٹائم لگتا ہوگا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی ذوالحلیفہ اور پچھلی روایت اگر لی جائے فینصرف الرجل من الصلاۃ فی آتی ذوالحلیفہ، تو وہاں پہ بھی ایک وقت واپسی کا ذکر ہے، جانے آنے دونوں کا ذکر نہیں ہے۔ آ رہی بازیں؟ وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ، ابو مرزا کہتے ہیں میں مغرب بھول گیا کہ اس کے بارے میں کیا تھا، نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ لَا يُبَالِي، آپ عشاء کو مؤخر کرنے کی ثلث اللیل تک پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ثم قال، پھر کیا کہتے اس کو، انہوں نے فرمایا الی شطر اللیل، سمجھ آ رہی؟ یعنی حضرت ابو برزہ نے کہا کہ الی شطر اللیل، یعنی آدھی رات تک، یعنی پہلے کہا ثلث اللیل، پھر کہا کہ آدھی رات تک، یعنی آپ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ قال، حضرت برزہ کہتے ہیں وکان یکرہ النوم، آپ عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ فقہ الحدیث میں اگر آئیں تو جمہور اسی کے قائل ہیں کہ نوم قبل العشاء یہ مکروہ ہے، احناف کے ہاں یہ جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو آدمی روزے دار ہے اس کے لیے کچھ گنجائش ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ یہ مزید غفلت لے کے آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ ہاں اگر کوئی بندہ مقرر کر دیا جائے یا پھر کہ بھی مجھے اٹھانا ہے تو پھر الگ بات ہے۔ اور حدیث اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا، اس کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ مکروہ، نبی علیہ السلام ناپسند سمجھتے تھے۔ تو جمہور اسی کے قائل ہیں، احناف کے ہاں اس میں تفصیل ہے۔ امام بخاری نے باب الثمر بعد العشاء کا عنوان قائم کیا ہے کہ عشاء کے بعد گفتگو کرنا، مطلب تعلیمی طور پہ یہ جائز ہے کتاب العلم میں۔ اور ایک حدیث میں لا ثمر الا لمصل او لمسافر، کہ ثمر نہیں ہے مگر مصلی نمازی کے لیے کہ رکعات کی کوئی تعداد پوچھنی ہو، یا اپنی غفلت کو دور کرنا ہو، یا پھر مسافر ہے تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ تو ضرورت کی بنا پر حضرت عمر مارتے تھے ان لوگوں کو جو عشاء کے بعد گفتگو کرتے تھے، اور خود نبی علیہ السلام اور حضرت بکر سے بھی ثمر ثابت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ضرورت ہو تو پھر جائز ہے اگر کوئی علمی تکرار کرنا ہے، اور اگر نری گپیں آنکھنی ہیں یا موبائل چلانا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ بندہ بر وقت سو جائے۔ اچھا جی، وکان یصلی صبح، اور آپ صبح کی نماز پڑھاتے ہو، ماتا رواحد آپ میں سے کوئی ایک نہیں جانتا اپنے جلیس کو، جو جس کو پہچانتا تھا کہ یہ وہی ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی اتنی غلط میں ہوتی تھی۔ اور آپ اس کے اندر پڑھتے تھے فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 تک، تو چونکہ طوال مفصل، قصار مفصل اور اوساط مفصل، تو عشاء اور فجر میں طوال مفصل ہے اور مغرب میں قصار ہے، باقی کے اندر اوساط مفصل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ احناف کی دلیل ہے اس تفصیل کے اندر کہ نماز